الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب کو ہی نصیب ہوگی۔ گناہ گار ہیں وہ شفاعت کے سبب بخشے جائیں گے، جو نیک مسلمان ہیں شفاعت کے سبب ان کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو درود پاک پڑھنے کی برکت سے شفاعت کا ذکر ہوا، اس سے مراد خصوصی شفاعت کہ بعض وہ افعال ہیں، اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر یہ بشارت سنائی گئی کہ اس کو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، تو وہاں سے مراد خصوصی شفاعت ہے کہ اس کو سرکار کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی، اس خوش نصیب کو کہ جو صبح شام 10 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہے۔ اور جو امیر سنت نے ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک نیک کام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ تو کوشش کریں اس کو اپنی عادت میں شامل کریں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ حسب معمول ہمارا پروگرام شرعی احکام جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز ہو، اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر۔ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ یہاں پر جو شرعی مسائل بیان کیے گئے خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس میں بھی یہ نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر اس سلسلے میں شریک رہیں گے۔ یہاں پر جو کچھ باتیں بیان کی گئیں اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس پورے سلسلے میں اول تاخر شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ وصول ہوا کہ اللہ عز و جل کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا یا اللہ عز و جل کو گاڈ کہنا یہ کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء کرام کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ عز و جل کے جو مبارک نام ہیں یہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، اس بات میں اختلاف ہے۔ راجح مذہب وہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے جو مبارک نام ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ بیان ہوئے، اللہ عز و جل کے مبارک نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، عقل نے یہ نام مقرر نہیں کیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل کے مبارک نام توقیفی ہیں، لہذا اس کے وہی نام استعمال کیے جائیں گے جو توقیفی ہیں۔ لیکن یہ اختلاف ان ناموں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال اس کی صفات سے ماخوذ ہوں، وہ نام کہ جو مختلف زبانوں میں اللہ عز و جل کی معرفت اور پہچان کے لیے لوگوں نے مقرر کر لیے،
ان ناموں میں یہ اختلاف نہیں۔ لہٰذا ایسے نام کہ جو مختلف زبانوں میں اللہ عز و جل کی معرفت اور پہچان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان ناموں میں اگر کوئی ممنوع اور محال یعنی ناممکن معنی نہ پایا جاتا ہو، یعنی ایسا کوئی معنی نہ پایا جاتا ہو کہ جو اللہ کی ذات پر استعمال کرنا اس کا محال ہو، ایسا نہ ہو تو وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی مثالیں جیسے فارسی میں اللہ عز و جل کے لیے لفظ عزت استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لفظ یزداں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح فارسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ استعمال کرنا شرعاً جائز ہے کہ یہ فارسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے لیے لوگوں نے یہ نام مقرر کیے ہیں، عزت، یزداں، خدا۔ تو ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بعض لوگ لفظ خدا کے بارے میں جو ہے وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ لفظ خدا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معتبر علماء کرام علیہم الرحمہ نے لفظ خدا استعمال کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال بھی کیا ہے، جیسا کہ سیدی و مرشدی علیہ الرحمہ نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر لفظ خدا استعمال کیا، جیسے آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں بھی آپ نے لفظ خدا استعمال کیا۔ آپ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے کلام میں کئی مقامات پر لفظ خدا استعمال فرمایا۔ ایک کلام ان کا بڑا مشہور کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور آپ نے اپنے فتاوی مصطفیہ میں اس بات کی تحقیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال کرنا جائز ہے، کہ یہ لفظ خدا ہے یہ دراصل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، خود آ کا یہ مرکب ہے، یعنی اس سے مراد ایسی ذات کہ جو خود سے ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، کسی نے بنایا نہ ہو، وہ خود سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ لم یلد ولم یولد، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے آگے کسی کو پیدا کیا، لم یلد ولم یولد۔ تو لفظ خدا کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ترکی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے تنکری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے لیے یہ لفظ مطلب کہ رائی جمع۔ ہندی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ایشور استعمال ہوتا ہے، ایشور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح انگریزی میں، انگلش زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ گاڈ استعمال ہوتا ہے، گاڈ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ ایسا لفظ کہ جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہوں، ناممکن ہوں، تو اب وہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ہندی کا ایک لفظ ہے رام، تو اللہ تعالیٰ کو رام بولنا یہ جائز نہیں، کہ رام کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کہ جو ہر چیز میں رما ہوا ہو، ہر چیز میں سرایت کیا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک، تو اللہ تعالیٰ کو رام یہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بھگوان، تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بھگوان استعمال کرنا جائز نہیں، کہ بھگوان کا معنی ہے عورت کی شرمگاہ والا، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا لفظ کہ جس کے کچھ معنی صحیح ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن کوئی ایک معنی بھی ایسا ہو کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک لفظ میاں، اب ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ میاں، اللہ میاں، جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بھی کہتا ہے اللہ میاں بارش دے، یہ لفظ مشہور تھا اللہ میاں۔ اب اللہ کے لیے میاں کا لفظ، یعنی اللہ کے ساتھ جو صفت استعمال کرتے میاں کی، اب میاں اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے مددگار، مولا، تو یہ معنی تو ٹھیک ہے،
لیکن ایک اس کا معنی ہے شوہر کا، کہتے ہیں نا میاں بیوی، میاں، تو شوہر کو میاں کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو شوہر ہونے سے پاک ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ تو میاں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ شخص کہ جو مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کروائے، یعنی ناجائز تعلق قائم کروائے، جو بیچ میں فرد ہوتا ہے، اس کو بھی میاں کہتے ہیں، تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو اللہ میاں یہ نہیں کہہ سکتے، علماء کرام اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس کے بجائے کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالی، اللہ عز و جل، اللہ پاک، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے لفظ کے ساتھ ایسی صفات استعمال کی جائیں گی جو اس کی شان کے لائق ہو۔ اللہ کے ساتھ لفظ میاں استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ ایسا لفظ کہ جو مسلمانوں میں رائج نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہو لیکن وہ لفظ مسلمانوں میں رائج نہ ہو بلکہ وہ کافر استعمال کرتے ہوں، تو ایسے لفظ کو استعمال کرنے سے بھی بچا جائے گا کہ اس کو استعمال کرنے میں ان کافروں سے مشابہت ہو۔ تو کافروں سے مشابہت کی وجہ سے ایسا لفظ کہ جو مسلمان نہ بولتے ہوں، صرف کافروں کے ساتھ خاص ہو، تو اس لفظ کو بھی اللہ کی ذات کے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ سائیں، اور اسے آسمانی دیکھ بولتے ہیں پیلی عرش والا دیکھ رہا ہے، اللہ سائیں دیکھ رہا ہے، تو اس میں یہ کہنا کیسا ہے؟ اللہ کے لیے لفظ سائیں استعمال کرنے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اللہ کے لیے سائیں استعمال کرنے سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا کہ سائیں جو ہے یہ ویسے احترام کا لفظ ہے، سندھ میں جیسے سائیں جو احتراماً کہا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ سائیں اس کو کہا جاتا ہے جو بالکل سیدھا سادہ ہو، بدھو ہو، یہ تو سائیں ہے، اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سائیں کا لفظ، تو اس لیے اس لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ سائیں یہ نہ کہا جائے۔ اور باقی جو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سمت اور جہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت مقرر کر لینا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اوپر ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، نیچے ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مطلب کہ بیان کرتے ہوئے، کوئی بات کرتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرنا، تو اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظمت ہے، بہت شان و عظمت ہے، تو ایک عظمت اور بلندی کو بیان کرتے ہوئے وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہنے والا کافر تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر معاذ اللہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، وہ اس عقیدے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہتا ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سم سے پاک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عظمت اور بلندی کے لیے اگر کوئی اس طرح آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا، لیکن سم کو ثابت کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو کافر ہوگا، تو اس سے بچنا یہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ شوال کے جو روزے ہیں وہ کس طریقے سے مطلب رکھنے چاہیے، یا کس طریقے سے افطاری کرنی چاہیے، کس طریقے سے سحری کرنی چاہیے؟ سوال یہ کیا کہ شوال کے روزے کس طرح رکھے جائیں۔ شوال کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، 6 روزے رکھنے کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے شوال میں 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ تو شوال میں بھی روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہیں، یعنی اگر پچھلی زندگی میں اس نے روزے نہیں رکھے، فرض روزے اس کے باقی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے پہلے اپنے وہ قضا روزے رکھے، کہ یہ شوال کے روزے نفل روزے ہیں۔ اگر وہ نفل روزے نہیں رکھے گا تو اس کی پکڑ نہیں، اس سے سوال نہیں ہوگا، لیکن قضا روزے جو اس کے ذمے باقی ہیں وہ نہیں رکھے گا تو اس کی پکڑ ہے، اس کا آخرت میں سوال ہے۔ تو لہذا نفل روزے رکھنے کے بجائے پہلے اپنے قضا روزے باقی ہیں جو وہ ادا کر لیے۔ ہاں اگر کسی کے ذمے کوئی قضا روزہ باقی نہیں ہے
اس نے اپنی زندگی میں جب سے وہ بالغ ہوا فرض روزے رکھتا آ رہا ہے، تو اب وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ شوال کا روزہ رکھا آپ نے، شوال کا نفل روزہ رکھا اور ساتھ ہی آپ نے قضا روزے کی بھی نیت کر لی، دو نیتوں کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس نے شوال کا روزہ رکھا اور ساتھ ہی اس میں قضا روزے کی بھی نیت کر لی، تو اس کا وہ قضا روزہ ادا ہوگا، شوال کا نفل روزہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح دونوں نیتیں ایک ساتھ کرنا منع ہے۔ اگر قضا روزے باقی ہیں تو وہ پہلے قضا روزے رکھیں۔ اب یہ سوال کہ کس طرح رکھے جائیں، تو آج جیسے عید کا دوسرا دن ہے، عید کے پہلے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تو پہلے دن کے علاوہ پورے شوال میں جس طرح چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آج رکھیں، کل رکھیں، پرسوں رکھیں، 6 روزے ایک ساتھ رکھیں تو بھی جائز ہیں، الگ الگ کر کے رکھیں تو بھی جائز ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان روزوں کو الگ الگ کر کے رکھا جائے، ناغا کر کے رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے 6 روزے لگاتار رکھ لیے تب بھی وہ اس کے روزے ادا ہو جائیں گے، اور وہ جو حدیث میں فضیلت ہے انشاءاللہ اس کو وہ حاصل ہوگی۔ اگر کسی شخص کا بلغم کے ساتھ خون آتا ہے، بلڈ آتا ہے، تو اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ آیا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ منہ سے خون آنے کی صورت میں وضو کب ٹوٹتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر منہ سے خون نکل آئے، وہ خون اگر تھوک پر غالب ہے، وہ خون اگر تھوک پر غالب ہے، یعنی تھوک سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اب غالب ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ تھوکیں تو تھوک سرخ آئے، سرخ کلر کا تھوک آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خون جو ہے یہ تھوک پر غالب ہے، خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ تھوک رہے ہیں تو وہ تھوک سرخ نہیں آ رہا بلکہ زرد آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر کسی کے منہ سے بلغم جیسے آ رہا ہے، بلغم کے ساتھ جمع ہوا خون آ رہا ہے، تو جمع ہوا خون اگر آتا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ کسی نے ناک صاف کیا تو ناک کی ریڑھ میں جمع ہوا خون نکلا، تو اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو الٹی آئی، الٹی میں خون نکلا، خون کی الٹی ہوئی، تو اگر تو وہ بہتا ہوا خون ہے اور وہ خون تھوک پر غالب ہے، یعنی اس کا کلر سرخ ہے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک جو ہے یہ خون پر غالب ہے کہ تھوک زرد ہے، خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، اور وہ بہتے خون کی الٹی آئی ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر خون کی الٹی آئی، اس میں جمع ہوا خون نکلا، بہتا ہوا خون نہیں نکلا، جمع ہوا خون نکلا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب دوران نماز اگر والدین کی یاد آ جائے اور آنسو جاری ہو جائیں تو اس کا وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اولاً تو نمازی کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی توجہ نماز میں رکھے، اس کے خیالات، اس کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے۔ پھر بھی اگر دوران نماز کسی کو اپنے والدین کی یاد آ جاتی ہے، کسی اور عزیز کی یاد آ جاتی ہے، کسی مرحوم کی یاد آ جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اب اگر آنسو جاری ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی آواز، کوئی حرف پیدا نہیں ہوا، یعنی رونے کی صورت میں کوئی حرف پیدا نہیں ہوا، کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی، بس صرف یہ ہے کہ بندہ رو رہا ہے، اس کے آنسو جاری ہیں، تو نماز میں اس طرح آنسو جاری ہو جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور آنسو جاری ہونے سے، آنسو نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر کسی کو دوران نماز والدین کی یاد آ جاتی ہے، جس کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن رونے میں آواز پیدا نہیں ہوتی، حرف پیدا نہیں ہوتے، صرف آنسو جاری ہوتے ہیں، تو اس صورت میں نہ تو اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کی نماز ٹوٹے گی، نماز اس کی باقی ہے، وہ نماز پوری کر سکتا ہے۔ اچھا، آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہوں، آنسو نکلیں، بھلے وہ خوشی کے آنسو ہوں یا غم کے آنسو ہوں، آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ ہاں، اگر کسی کی آنکھ میں دانہ ہے
کوئی ناسور ہے, کوئی دانہ ہے, کوئی پھوڑا پھنسی ہے جس سے پانی نکل رہا ہے, پیپ نکل رہی ہے, خون نکل رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, تو وہ جو پانی نکل رہا ہے وہ اگر پانی نکلے گا تو اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور وہ جو پانی ہے وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اگر کسی کی آنکھ میں کوئی دانہ نکلا ہوا ہے, اس سے وہ زخم سے پانی آ رہا ہے, تو وہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے جس طرح دانہ ہو اور وہ پانی نکلے تو اب وہ جو ہے اپنی آستین سے اس کو صاف کر لے, تو اگر صاف کیا تو آستین جس جگہ سے اس نے صاف کیا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. اسی طرح دانہ تو نہیں ہے لیکن کوئی انفیکشن ہو گیا, کوئی بیماری ہے, اس بیماری کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے, تو وہ جو مرض کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے, بیماری کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے, تو وہ پانی بھی ناپاک, اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. جیسے نا آنکھیں دکھنے پہ آئی ہوتی ہیں, آنکھیں دکھ رہی ہوتی ہیں, کوئی دانہ وغیرہ تو نہیں لیکن دکھ رہی ہیں, اور اس درد کی وجہ سے, دکھنے کی وجہ سے پانی آ رہا ہے, انفیکشن کی وجہ سے پانی آ رہا ہے, اس مرض کی وجہ سے, تو یہ بھی ناپاک ہے اور یہ وضو کو توڑ دے گا. اسی طرح جو نابینا شخص ہوتا ہے, جس کی آنکھیں نہیں ہوتی, نابینا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے جو مرض کی وجہ سے پانی نکلتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے, وضو کو توڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی مرض نہیں ہے, کوئی دانہ وغیرہ نہیں ہے, ویسے ہی آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے, جیسے ہوا چلی, زوردار ہوا چلی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, یا بندہ ویسے خوشی میں رو رہا ہے یا غمی میں رو رہا ہے, یا پھر اس کو نظرہ لگا ہوا ہے, چھینکیں آ رہی ہیں, زور کا نظرہ لگا ہوا ہے کہ نظرے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یا پھر وہ پیاز کاٹتے ہیں تو پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے, تو ان وجوہات کی بنا پر جو پانی نکلتا ہے یہ پانی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا, تو اس پانی کے نکلنے سے وضو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, آپ کی بارگاہ مرضی ہے کہ نماز کے دوران اگر مچھر کسی کے حلق میں چلا جائے جس کی وجہ سے اس شخص کو الٹی آ جائے, اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اگر نماز کے دوران نمازی کے حلق میں مچھر چلا جائے جس کی وجہ سے اس کو الٹی آ جائے, اب اگر منہ بھر قے آئی ہے, قے یعنی الٹی منہ بھر ہے, منہ بھر قے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے. جیسے عموماً الٹی آتی ہے, بندہ روکنے کی کوشش کرتا ہے, وہ رکتی نہیں ہے, وہ الٹی آ جاتی ہے, تو یہ جو بندہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے رک نہیں رہی, تو ایسی الٹی کو کہتے ہیں منہ بھر, یعنی منہ بھر قے, کہ جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے, جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے, تو ایسی منہ بھر جو قے ہوتی ہے یہ نماز کو توڑ دیتی ہے, یہ نماز کو توڑ دیتی ہے. منہ بھر قے آئے کہ جس میں کھانا نکلے, پانی نکلے, یا خون وغیرہ بہتا خون جاری ہو, تو منہ بھر قے آنے کی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منہ بھر قے ہوتی ہے کہ جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے, جس کو بندہ روکنے کی کوشش کرے نہ روکے, بلا تکلف نہ روکے, تو یہ جو منہ بھر قے ہوتی ہے یہ وضو کو توڑ دیتی ہے. اگر منہ بھر قے میں پانی نکلے, کڑوا پانی نکلے, خون نکلے, بہتا ہوا خون, یا کھانا وغیرہ نکلے, تو یہ قے جو ہے وضو کو توڑ دیتی ہے. اور اگر صرف بلغم نکلے تو بلغم کی جو قے ہوتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو جس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا, یعنی الٹی آئی, منہ بھر قے ہے, اس میں کھانا نکلا, کڑوا پانی نکلا, بہتا ہوا خون نکلا, تو اس الٹی کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا, تو جیسے ہی نمازی کا وضو ٹوٹ گیا اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی. اب اس کو نئے سرے سے وضو کر کے وہ نماز دوبارہ پڑھنی. اگر یہی کنڈیشن روزے میں ہو جائے, روزہ دار تھا, نماز پڑھ رہا تھا, اس کے منہ میں مچھر چلا گیا کہ اس کو الٹی آ گئی, اب اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, وضو ٹوٹ گیا, نماز بھی ٹوٹ گئی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ دار تھا, کیا اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے میں خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر روزے دار کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو الٹی آنا شروع ہو گئی, خود بخود الٹیاں آ رہی ہیں, اب اتنی الٹیاں آئیں اس کو کہ بالٹی بھر گئی, تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ منہ بھر قے ہو,
اس میں کھانا نکلے، پانی نکلے، کڑوا پانی نکلے، خون نکلے، بلغم والی الٹی ہو، جو بھی ہو، خود بخود جو الٹی آ رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر خود بخود الٹی آئی اور وہ منہ بھر تھی، منہ بھر قے تھی، تو ایسی صورت میں وہ جو کھانا وغیرہ آیا ہے اس کو واپس لٹا نہیں سکتے۔ اگر روزہ دار نے روزہ یاد ہوتے ہوئے بھی قصدن، جیسے الٹی آئی، اب جو اس کے ذرات وغیرہ کچھ بچ گئے تھے اس نے وہ ذرات حلق سے نیچے اتار لیے، اس کو نگل لیا، اب اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زائد تھے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے۔ اگر اس کو روزہ دار ہونا یاد تھا اور اس نے قصدن چنے یا اس سے زیادہ، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ جو کھانے کے ذرات تھے اس کو حلق سے نیچے اتار لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، ویسے اس کو الٹی آ گئی، خود بخود الٹی آ رہی ہے، اب اگرچہ الٹی آنے سے بالٹی بھر جائے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس صورت میں تھا کہ جب خود بخود الٹی آئے، جب خود بخود الٹی آئے۔ اب اگر کسی روزہ دار نے خود الٹی کی، جان بوجھ کر الٹی کی، جیسے اس نے جو ہے وہ حلق میں انگلی ماری کہ الٹی آ جائے، جیسے طبیعت اس کی صحیح نہیں تھی، اس نے طبیعت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ حلق میں انگلی ماری تاکہ الٹی آ جائے اور میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ اب یہ جو انگلی مار کر الٹی کر رہے خود بخود الٹی آنا، یعنی یہ خود انگلی اس لیے مار رہا ہے کہ الٹی آ جائے۔ اب اگر اس نے انگلی ماری اور الٹی آ گئی اور وہ منہ بھر قے تھی، یعنی بلا تکلف اس کو روکنے پر قدرت نہیں تھی، اور اس الٹی میں کھانا نکلا، پانی نکلا، کڑوا پانی نکلا یا خون وغیرہ نکلا، تو ایسی صورت میں اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے۔ ہاں اگر اس نے خود بخود الٹی کی جان بوجھ کر، لیکن اس الٹی میں صرف بلغم نکلا اور کچھ نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ہم نے ابھی پہلے خون کی نکلنے کی صورت میں وضو کب ٹوٹے گا کب نہیں، اس کی ہم نے تفصیل سنی۔ روزہ دار میں حکم یہ کہ اگر روزے کی حالت میں منہ سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے، جیسے دانتوں سے خون نکلا، روزہ دار تھا، اس کے دانتوں سے خون نکلا اور خون نکل کر اس کے حلق میں چلا گیا، حلق میں اتر گیا، تو اب روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر وہ خون تھوک سے کم تھا یا تھوک کے برابر تھا یا تھوک سے زیادہ تھا، بہر صورت اگر اس خون کا ذائقہ، اس کا مزہ اس کو حلق میں محسوس ہوا، اس کو محسوس ہوا کہ حلق سے نیچے اتر گیا، حلق میں اس نے خون کا ذائقہ محسوس کیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور اگر وہ خون تھوک سے کم تھا اور اس کا حلق میں ذائقہ محسوس نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں۔ اچھا، نماز کے حوالے سے ایک سوال یہ ہوا، واٹس ایپ کے ذریعے کسی نے سوال کیا کہ اگر امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھیں، بسم اللہ نہ پڑھیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ شروع کر دیں، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ سجدہ صاحب تو واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثنا پڑھنا یہ سنت، اسی طرح ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور نماز میں جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، بلا وجہ شرعی ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کی کسی سنت کو چھوڑ دیا، سنت کو ادا نہیں کیا، تو سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ صاحب اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب نمازی کسی واجب کو چھوڑے۔ اب اگر کسی واجب کو بھولے سے نمازی چھوڑ دے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے۔ سجدہ صاحب واجب تھا، نہیں کیا، تو اب وہ نماز واجب الادا ہوئی، اور کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ لیکن کسی سنت کو چھوڑنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا۔ اگر امام صاحب نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھی، ڈائریکٹ ہی ثنا کے بعد انہوں نے فاتحہ شریف شروع کر دی، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، امام صاحب پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ تعلقات کیسے رکھنے چاہیے ہمیں؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کے نیچے پڑوسی ہیں عیسائی ہیں، تو ختم شریف، فاتحہ شریف کا کھانا یہ ان کو دینا کیسا؟ تو دیکھیں، غیر مسلم سے، کسی بھی غیر مسلم سے دوستانہ تعلق رکھنا کسی بھی غیر مسلم سے یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا تعلق رکھنا کہ جو دوستانہ تعلق ہو، محبتانہ تعلق ہو، یا جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلق رکھتا ہے،
اس کی خیر خبر لیتا ہے، اس کے گھر کچھ چیز بھیجتا ہے، اس کے گھر بھی چیز آتی ہے، لین دین کرتا ہے، قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، ہو جائے تو قربانی کا گوشت بھیجتا ہے، وہاں سے آ جاتا ہے۔ تو جو تعلق ایک مسلمان سے ہم قائم رکھتے ہیں، ایسا تعلق کسی غیر مسلم سے قائم نہیں رکھ سکتے۔ غیر مسلم سے دوستانہ تعلق قائم رکھنا یہ جائز نہیں۔ تو ختم شریف یا فاتح وغیرہ کا کھانا ان کے گھر بھجوانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ پڑوسی ہیں، پڑوسی ہونے کے ناطے اتنا حق ضرور ہے کہ اپنی ذات سے، اپنے کسی فعل سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی کا حق ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا یوں خیال رکھے کہ اس کو کوئی ایذا نہ پہنچائے۔ اب اگر مسلمان پڑوسی ہے تو اس کا حق دگنا ہو جاتا ہے کہ ایک تو وہ پڑوسی بھی ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور ایک دوسرا مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے مسلمان کا تو حق نہیں ہے، لیکن پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی ذات سے کسی قسم کی اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اپنی ذات سے، اپنے کسی فعل سے ایسا فعل نہ کیا جائے جس سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں آ جائے، یہ خیال رکھا جائے۔ باقی کوئی ایسا تعلق رکھنا کہ ان کے گھر کوئی چیز بھیجنا یا ان کے وہاں سے کوئی چیز آئے اس کو وصول کرنا، ان تعلقات سے بچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے غسل، کفن اور نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بچہ زندہ پیدا ہوا، بچہ زندہ پیدا ہوا پھر فوت ہوا، اس کے لیے سارے احکام، یعنی اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ پیدا ہوا زندہ تھا، پیدا ہونے کے بعد فوراً انتقال کر گیا، یعنی پیدا ہوا، زندہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اگلے لمحے انتقال ہو گیا۔ چونکہ یہ پیدا زندہ ہوا تو اسی لیے اس کے لیے سارے احکام، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، میت کو ایک مرتبہ غسل دینا، یعنی پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی پہنچانا، یہ فرض ہے، فرض کفایہ، اور 3 مرتبہ اس کے پورے جسم پر پانی بہانا یہ سنت ہے۔ تو یہی غسل کے احکام اس بچے کے لیے بھی ہیں کہ جو زندہ پیدا ہوا پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اور رہی بات کفن کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بچہ کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو، یعنی قریب البلوغ ہو، 12 سال کی عمر کا بچہ، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو وہی کفن دیا جائے جو بڑے مردوں کو کفن دیا جاتا ہے، یعنی کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، وہی کفن اس بچے کو بھی دیا جائے۔ اور اگر 12 سال ہونے سے پہلے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کو کفن میں ایک کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے کہ ایک کپڑے میں آپ نے اس کو لپیٹ دیا، اور چاہیں تو 2 کپڑے بھی لپیٹ سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی سنت کے مطابق کفن دیا جائے۔ 1 دن کا بھی بچہ ہو اس کو بھی بہتر یہی ہے کہ سنت کے مطابق جو کفن میں 3 کپڑے ہیں مرد کے، وہ پورا کفن اس کو دیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اور اس کو دفنایا جائے۔ اور اگر بچہ ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتا ہے یا زندہ پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ ابھی اکثر حصہ اس کا باہر نہیں آیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے بچے کے لیے پھر غسل، کفن اور نماز جنازہ کا حکام نہیں۔ اکثر کی مراد یہ ہے کہ اگر پاؤں سے اکثر لیا جائے تو پاؤں سے اگر وہ آ رہا ہے تو کمر تک یہ اکثر حصہ ہے، یعنی کمر تک بچہ باہر آ چکا تھا کہ زندہ تھا، تو اب اس کے لیے زندہ والے حکام۔ اور اگر پاؤں سے جیسے آ رہا تھا تو کمر تک نہیں پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ مردہ میں شمار ہو۔ اسی طرح سر سے اگر لیں تو سینے تک اکثر حصہ ہے کہ سینے تک نکلنے میں وہ زندہ تھا، تو اس کے لیے زندہ والے حکام۔ اور اگر سینے تک باہر آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا یا ماں کے پیٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب وہ مردہ والے اس کے حکام ہیں، تو اس کے لیے غسل بھی نہیں ہے سنت کے مطابق، کفن بھی نہیں ہے، اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے جسم پر آلائش وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ سارے احکام، نماز جنازہ وغیرہ کے احکام اس کے لیے نہیں۔ اچھا، یہ جو احکام بیان ہوئے یہ کفن، غسل اور نماز جنازہ کے حوالے سے تھے۔ رہی بات نام رکھنے کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ بچہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو، اس کی پیدائش، اس کی خلقت مکمل ہو چکی تھی یا مکمل نہیں ہوئی تھی، کچا بچہ ہی فوت ہو گیا تھا، بہر صورت اس بچے کا نام رکھا جائے۔
کہ جو کچا بچہ بھی فوت ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بچہ بروز قیامت اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، تو اس بچے کو بھی قیامت میں اٹھایا جائے گا، لہذا اس بچے کا بھی نام رکھا جائے۔ اگر کسی کے ہاں اس طرح کسی بچے کا انتقال ہو چکا ہو کہ وہ کچا حمل تھا، وہ گر گیا، انتقال ہو گیا، اس کا نام اگر ابھی تک نہیں رکھا تو ابھی نام رکھ لیں کہ اس بچے کو بھی قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس کا نام رکھا جائے۔ اچھا یہ نہ پتا ہو کہ جو حمل ضائع ہوا ہے، جو اگر حمل ضائع ہو گیا یہ نہ پتا ہو کہ پورے اعضاء نہیں بنے تھے کہ بچہ تھا یا بچی تھی، پتہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایسا نام رکھا جائے کہ جو دونوں میں یکساں ہوں۔ جیسے شمیم نام ہے، یہ مردوں کا بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے، تو کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے کہ جو دونوں میں مستعمل ہے، لیکن یہ کہ نام رکھا جائے کہ بروز قیامت اس بچے کو بھی اٹھایا جائے گا اور اس کو بھی نام سے پکارا جائے۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ کہ بچے کو غسل دینے سے پہلے اس کے کان میں اذان دینا کیسا؟ لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً اس کے کان میں اذان دی جائے۔ اگر بچے کو غسل نہیں دیا تو غسل دینے سے پہلے بھی اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو نہلائیں اس کے بعد ہی اس کے کان میں اذان دیں، نہلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد تاخیر نہ کی جائے، جتنا جلد ہو سکے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور اس کے الٹے کان میں اقامت کہی جائے کہ یہ مستحب ہے، اور یہ اگر کیا جائے بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اس کی برکت سے وہ بچہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بچوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک مرض ہے مرگی کا مرض ہے جس میں انسان کو دورے پڑتے ہیں، مرگی کا مرض ہے، تو بچہ اس مرض سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو جتنا جلد ہو سکے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور اس کے الٹے کان میں اقامت کہی جائے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ 4 مرتبہ اذان کہی جائے اور 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، 1 مرتبہ اذان دی اور 1 مرتبہ اقامت کی تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا 4 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ اقامت، اس کا طریقہ علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، اس کے بعد اس کے الٹے کان میں اقامت کہی جائے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، پھر دوبارہ سیدھے کان میں اذان دی جائے تو یہ دوسری مرتبہ اذان ہو گئی، پھر الٹے کان میں اقامت کی جائے تو یہ دوسری مرتبہ اقامت ہو گئی، اسی طرح پھر تیسری مرتبہ اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور پھر الٹے کان میں اس کی اقامت کہی جائے، یہ 3 مرتبہ ہو گئی، اور آخری مرتبہ سیدھے کان میں اذان دے دی جائے، تو یوں 4 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ اقامت ہوگی، یہ بہتر ہے کہ بچہ جو ہے وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اذان جو دی جائے بچے کے کان میں زور سے دی جائے یا ایسے آواز میں دی جائے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اذان جو دی جائے اس میں کتنا زور لگایا جائے، کتنی زور سے اذان دی جائے، تو دیکھیں اتنی آواز کافی ہے کہ بس اس کے کان تک پہنچ جائے۔ اب جیسے بچے کو آپ نے گود میں اٹھایا، اس کا سیدھا کان اپنے قریب کیا، اذان دے دی، اب اس میں یہ نہیں کہ اب چیخ چیخ کر اذان دے، کو بچہ پریشان ہو جائے، وہ رونا دھونا شروع کر دے، تو زیادہ آواز نہ ہو، اتنی آواز ہو کہ بس اس کے کان تک پہنچ جائے، اور پھر اسی طرح اس کا جو ہے وہ الٹا کان قریب کریں گے، اس میں اقامت کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا میرا السلام۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بچہ یا بچی یا کوئی بھی بزرگ بڑا، تو ان کے کپڑے گھر میں نہیں رکھنے چاہیے، کہیں دے دینے چاہیے، کیونکہ روحیں آتی ہیں یا ایسا کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے کپڑے گھر میں نہ رکھے جائیں تو پھر کیا کیا جائے ان کپڑوں کو؟ دیکھیں یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے کپڑے جو ہے وہ گھر میں نہ رکھے جائیں کہ اثرات ہوتے ہیں یا پھر دیگر چیزیں آتی ہیں، اس طرح کے مختلف توہمات نظریات یہ پائے جاتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بچے کے کپڑے گھر میں رکھے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ وہ کپڑے کسی اور کو ہی دے دیں۔ چھوٹے بچے کا انتقال ہوا تو جو کپڑے بچے کو دے دیے گئے تھے، جیسے کسی نے تحفے میں دیے، بچے کو مالک بنا دیا تھا، بچہ ان کپڑوں کا مالک تھا، تو جو چیزیں بچے کی ملک تھیں اب وہ وراثت میں جائیں گی۔ اب یہ بھی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کی وراثت کیا؟ جی ہاں، چھوٹے بچے کی بھی وراثت ہوتی ہے۔
اگر ایک دن کا بچہ بھی فوت ہو گیا، اس کی ملکیت میں بھی اگر کوئی چیز تھی تو اس کے جو والدین ہیں، اس کے والدین جو ہیں وہ اس بچے کے وارث بنیں۔ اب والدین جو ہے وہ ان چیزوں کے مالک ہیں، اب یہ ان والدین کی وہ چیزیں ہیں، تو اب والدین کو یہ لازم ضروری نہیں ہے کہ وہ کپڑے سارے جو ہے اٹھا کر کسی اور کو دے دیں۔ بھی کپڑے گھر میں رہیں گے تو اثرات آئیں گے، یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، یا روحیں آئیں گی، یا کوئی اور بچہ فوت ہو جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں، گھر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلکہ بدشگونی لینا جائز نہیں، اگر اس سے بدشگونی لی جاتی ہے تو اسلام میں بدشگونی لینا جائز نہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ بچے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بڑوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ کپڑے جو ہے وہ صدقہ کر دو، کسی کو دے دو۔ اگر کپڑے گھر میں رہیں گے تو کسی اور کا انتقال ہو جائے گا۔ اچھا، جس چارپائی پر غسل دیا گیا، یا جس چارپائی پر انتقال ہوا تھا، جس بستر پر انتقال ہوا تھا، اس بستر کو بھی صدقہ کر دو۔ یعنی وہ چیزیں کہ جس میں اس کا انتقال ہوا، اب وہ گھر میں نہ رہیں، بس اس کو صدقہ کر دو، گھر سے نکال دو، ورنہ کسی اور کا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے کہ بستر گھر سے نکال دو، کپڑے گھر سے نکال دو، اس چارپائی کو استعمال نہ کرو، ہیں وہ جس مگ سے یا جس بالٹی سے وہ غسل دیا گیا اس بالٹی کو استعمال نہ کرو۔ لیکن مرحوم کا انتقال ہوا، اس نے جو موبائل فون چھوڑا، اب وہ مہنگا موبائل، وہ کوئی بھی صدقہ نہیں کرے گا، وہ گھر میں رہے گا۔ اس کا جو لیپ ٹاپ تھا وہ بھی گھر میں رہے گا، آئی پیڈ تھا تو وہ بھی گھر میں رہے گا، کمپیوٹر تھا وہ بھی گھر میں رہے گا، LCD تھی وہ بھی گھر میں رہے گا، یعنی اس کے جو پیسے تھے وہ بھی گھر میں رہیں گے، وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں ہیں، اس کو صدقہ کرو۔ تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں میں پائے جانے والے توہمات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جانا سب نے ایک دن ہے، جس کا جو وقت مقرر اپنے وقت مقررہ پر جائے گا، بھلے وہ کپڑا صدقہ کرے یا نہ کرے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر ہی سب نے جانا ہے۔ جب اتنا بنیادی عقیدہ ہے تو پھر ان باتوں میں آنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو پختگی عطا فرمائے، اور اس طرح جو مسلمان بدشگونی لیتے بھی ہیں ان کو بھی اس سے توبہ کر کے اپنے نظریات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔